السلام علیکم معزز سامعین، آج میں آپ کے لیے بلال کی 48ویں قسط لے کر آئی ہوں۔ اس سے پہلے کہ ہم شروع کریں، برائے مہربانی آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام اقساط آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ شکریہ۔ خطبہ عرفات 10 ہجری ذی الحج کی 9 تاریخ جمعہ کا دن، مقام منی۔ علیہ صبح ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا انتظام کیا اور میں نے فجر کی اذان دی۔ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی اور جب سورج سرا نکل آیا تو آپ نے مجھے وادی نمرہ میں اپنے لیے خیمہ نصب کرنے کا حکم دیا۔ میں نے یہ ہدایت لوگوں تک پہنچا دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منا سے روانہ ہوئے۔ جاہلیت کے زمانے میں قریش کا یہ دستور تھا کہ وہ عرفات پہنچنے سے پہلے مزدلفہ میں مشعر الحرام کے قریب قیام کرتے تھے۔ چنانچہ خیال یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرفات جاتے ہوئے مزدلفہ میں قیام فرمائیں گے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دستور کے برعکس براہ راست وادی نمرہ میں تشریف لائے اور سنت ابراہیمی کے مطابق اعلان فرمایا، اپنے مقدس مقامات پر ٹھہرو کیونکہ تم اپنے باپ ابراہیم کی میراث پر ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوہ صبیر کے ایک غار کے دہانے پر سرخونی کپڑے کا ایک خیمہ نصب کر دیا گیا۔ آپ نے دن ڈھلے تک خیمے میں قیام فرمایا اور عبادات میں مصروف رہے، پھر اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار ہوئے اور وادی عرفات میں جبل الرحمت کی طرف بڑھے۔ میں پاپ پیادہ قصوہ کی مہار تھامے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ فرزندان توحید نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جبل رحمت کی طرف جاتے دیکھا تو سب کے سب بصد اشتیاق اس چھوٹی سی پہاڑی کے گرد اکٹھے ہونے لگے۔ قصوہ خرامہ خرامہ قدم اٹھاتی ہوئے اپنے عظیم المرتبت سوار کو پہاڑی کے اوپر لے گئی۔ ہمارے نیچے وادی میں 1 لاکھ سے بھی کہیں زیادہ کا اجتماع تھا۔ احرام میں ملبوس فرزندان توحید کا اتنا بڑا اجتماع چشم فلک نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ چاروں طرف مکبر تعینات تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک سے ادا ہونے والے ایک ایک جملے کو اس طرح دہراتے جائیں کہ ایک ایک لفظ ہر شخص کے کانوں تک پہنچ جائے۔ حمد و ثنا کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاہلیت کے تمام دستور میرے قدموں تلے ہیں۔ اے لوگو، بے شک تمہارا رب ایک ہے اور بے شک تمہارا باپ ایک ہے۔ کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر، کسی سرخ کو سیاہ پر اور کسی سیاہ کو سرخ پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اگر کوئی فضیلت ہے تو محض تقویٰ کی بنیاد پر۔ سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ جو خود کھاؤ وہی اپنے غلاموں کو کھلاؤ، جو خود پہنو وہی ان کو پہناؤ۔ جاہلیت کے تمام خون معاف کر دیے گئے اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کے ربی بن حارث کا خون معاف کرتا ہوں۔ جاہلیت کے تمام سود بھی باطل کر دیے گئے اور سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سود منسوخ کرتا ہوں۔ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، تمہارا عورتوں پر عورتوں کا تم پر حق ہے۔ تمہارا خون تمہارا مال تا قیامت اسی طرح حرام ہے جس طرح اس مہینے میں اور اس جگہ آج کا دن حرام ہے۔ میں تم میں ایک چیز چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے تھامے رکھا تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ وہ چیز کیا ہے؟ اللہ کی کتاب۔ اللہ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے۔ اب کسی کو وارث کے حق میں وصیت جائز نہیں۔ بچہ اس کا ہے جس کے بستر پر پیدا ہوا اور زناکار کے لیے پتھر ہے اور اس کا حساب اللہ کے ذمے ہے۔ جو اپنے باپ کے سوا کسی اور کے نسب سے ہونے کا دعویٰ کرے اور جو غلام اپنے آقا کے سوا کسی اور طرف اپنی نسبت کرے، اس پر اللہ کی لعنت۔ عورت کو اپنے شوہر کے مال میں سے اس کی اجازت کے بغیر کسی کو کچھ دینا جائز نہیں۔ قرض ادا کیا جائے، آریاتن لی ہوئی ہر چیز واپس کی جائے۔ عطیے کا بدلہ عطیہ ہے اور ضامن تاوان کا ذمہ دار ہے۔ میدان عرفات میں چاروں طرف پھیلے ہوئے مکبر آپ کا ایک ایک لفظ نشر کر رہے تھے اور حجاج ہماتن گوش نہایت غور سے آپ کا خطبہ مبارک سن رہے تھے۔ خطبہ کے بعد آپ نے حاضرین سے دریافت فرمایا، تم سے اللہ کے عام نسبت پوچھا جائے گا تو تم کیا جواب دو گے؟ مجھ سمیت سب نے بیک آواز عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم کہیں گے کہ آپ نے اللہ کا پیغام ٹھیک ٹھیک ہم تک پہنچا دیا۔ اس پر آپ نے اپنی انگشت مبارک آسمان کی طرف بلند کی اور 3 مرتبہ یہ الفاظ دہرائے، اے اللہ تو گواہ رہنا کہ لوگ کیسی صاف صاف گواہی دے رہے ہیں۔ خطبہ ختم ہوا تو آپ نے مجھے اذان دینے کا حکم دیا۔ چند ہی لمحوں میں ساری وادی میری آواز سے گونج رہی تھی۔ میں سراپا آواز بن چکا تھا، ایسی آواز جو ہر طرف پہنچ رہی تھی اور عرفات کی پہاڑیوں سے ٹکرا کر واپس مجھ تک آ رہی تھی۔ آپ نے آج سیاہ و سفید کی تمیز مٹا کر مجھ سے افہام کو وہ توانائی بخش دی تھی کہ میری آواز نور کا ایک سیل بن کر سارے عرفات میں معجزن تھی۔ اذان کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی اور 2 رکعت نماز ظہر اور پھر ساتھ ہی دوسری اقامت کے ساتھ 2 رکعت نماز عصر کر رات کے ساتھ ادا کی۔
دونوں نمازیں قصر کے ساتھ پڑھی۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ اپنے خیمے کے پاس تشریف لائے۔ کچھ دیر جبل مشاطہ کے سامنے صخرات کے پاس قبلہ رخ کھڑے رہے اور رب العزت کے حضور دعائیں مانگتے رہے۔ پھر قصبہ سے اترے اور خیمے میں داخل ہو گئے۔ آخری وحی اسی خیمے میں نازل ہوئی جو سورہ مائدہ کی 3 آیت کی شکل میں آج بھی محفوظ ہے۔ یہ وحی ہمارے دین کی تکمیل کا اعلان تھی، وہ دین جو پیغمبر اول سے شروع ہو کر نبی آخر الزماں پر مکمل ہوا۔